بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کے فیصلے سے متعلق کیا آپ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ کی ہسٹری کے اندر یہ بڑا ایک ہسٹورک دن ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو پارلیمنٹ کی تھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور نہ صرف یہ کوئی آرڈینری لا نہیں تھا بلکہ یہ لا وہ تھا کہ جس سے پاکستان کے سپریم کورٹ کا جو پروسیجر تھا اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو ڈسکریشن تھی اس کو انڈیویجول کی بجائے جو تھا اس کو ایک کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا تھا، اور بعد میں 184(3) کے اندر ایک رائٹ آف اپیل جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا تھا۔ اب اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلے 10-12 سال سے پاکستان کے اندر ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، اور جوڈیشل ایکٹیویزم جو تھا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب تھا، اور اس کے اوپر بڑی چیزیں بھی تھیں، لیفٹ رائٹ سے آ رہی تھی، جسٹس سیکٹر سے بھی آ رہی تھی، بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آ رہی تھی، اور ہم ہر میٹنگ کے اندر ریفرنس کے اندر یہ آتا تھا کہ جی آرٹیکل 184(3) کا فریکوینٹ استعمال نہیں ہونا چاہیے، بینچ کی جو کمپوزیشن یا فکسیشن آف کیسز جو ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، رائٹ آف اپیل دینا چاہیے، کیونکہ 184(3) آپ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، تو اس کے اندر اگر آپ رائٹ آف اپیل نہیں دیں گے تو آپ ایک سبسٹینٹیو لا جو ہے اس کو آپ کس طرح انفورس کر دیتے ہیں، اور اسلام کے انجیکشن کے بھی خلاف ہے۔ پھر یہ تھا کہ سال سے جو تھا وہ آپ کے ریویو کے کیسز جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر پڑے نہیں رہتے تھے، جس طرح 6 سال کے اندر آپ کے ریکوڈک کے اور اسٹیل ملز کے کیسز تھے، تو اس کے اندر پابند کیا گیا کہ جو بھی اپیل آئے گی اس کو اس سے بڑا ایک لارجر بینچ سنے گا، اور وہ اپیل 14 دن کے اندر فکس کی جائے گی۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر جو انڈیویجول لیٹیگنٹس تھا کہ جس کے کیس کئی ماہ فرسٹ ہیئرنگ کے نہیں لگتے تھے، وہ بیچارے یا پکڑے جاتے تھے یا ان کے رائٹس جو تھے وہ اتنے افیکٹ ہوتے تھے کہ وہ بارہا اپنی اپلیکیشن دیتے تھے کہ ارجنٹ ہیئرنگ کی جو نہیں سنی جاتی تھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی کہ 14 دن کے اندر ہر جو فرسٹ کیس کی ہیئرنگ لگائی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر آپ نے یہ 5 ہیئرنگ کے اندر آبزرویشن بھی دیکھی کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز نے کہا کہ ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں، ہم ابو دا لا یا ابو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اور نہ یہ لا جو ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری کی سپریشن آف پاور کے کانسیپٹ کو جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہے یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس نتیجے پہ پہنچی، اور اس ساری چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو جاتا ہے کہ جس نے اپنی فورن اپوائنٹمنٹ بعد اس کیس کو فکس کیا، فل کورٹ بٹھایا، 15 ججز بیٹھے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو آبزرویشن تھیں وہ یہ تھیں کہ میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر چیف جسٹس کے طور پہ نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے اوپر ایک کلیکٹیو وزڈم آئے، اور ہم بھی جو ہیں جو فیصلے جو ہیں وہ میوچل کنسلٹیشن کے ساتھ اور آج اس کا عملی مظاہرہ بھی ہمیں فل کورٹ پہ نظر بھی آیا ہے۔ بہت شکریہ حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب، سینئر قانون دان، ہمارے ساتھ موجود تھے۔